السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے باپ اور ہماری ماں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا تھا، اور پھر ابلیس کے بہکاوے میں وہ آ گئے اور اللہ رب العالمین نے جس کام سے منع کیا تھا وہ کام کر گزرے، رب العالمین کی نافرمانی کے شکار ہوئے، جس کے نتیجے میں جنت سے ہاتھ دھونا پڑا اور اللہ رب العالمین نے اس زمین پہ انسانوں کو بھیج دیا، اور ہم سب کے سب اب اس عارضی زندگی میں، عارضی دنیا میں اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ اور ایک مسلمان اپنی زندگی میں یہی ٹارگٹ رکھتا ہے، اس کی زندگی کا ہدف، اس کی زندگی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ مجھے جنت ملے، مرنے کے بعد مجھے جنت ملے۔ بھئی آپ لوگ جنت چاہتے کہ نہیں چاہتے ہیں؟ آپ لوگ جنت چاہتے ہیں؟ سب لوگ چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے ذرا دیکھ کون کون چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ سبھی چاہ رہے ہیں۔ تو ابھی جنت ہی کی بات ہونے والی ہے بھائی۔ جنت چاہتے ہیں تو کچھ اعمال کے بارے میں تذکرہ ہوگا ابھی، کہ وہ اعمال اپنا لیجئے، آپ جنت مل جائے گی۔ تو پھر جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں اپنا پورا دماغ اسٹیج کی طرف کر دیجئے، ابھی جو مقرر آنے والے ہیں آپ کے بیچ میں، پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ اور جو لوگ ابھی جلسہ گاہ میں تشریف نہیں لائے ہیں، اگر ان کو جنت چاہیے تو وہ دوڑ کے آئیں، اس لیے کہ جنت میں جانے کا راستہ آپ کو بتایا جائے گا، ابھی اعمال بتائے جائیں گے کہ کون سے اعمال ایسے ہیں کہ جن کو آپ اپنا لیں تو جنت مل جائے۔ تو جب سب کی چاہت ہے، سب کی تڑپ ہے، سب کی خواہش ہے کہ جنت چاہیے، تو پھر سب کو پوری توجہ سے آنے والے مقرر کو سماعت کرنی پڑے گی۔ بریلی سے تشریف لائے ہوئے ہیں ہمارے بیچ جناب مولانا محمد شاداب فضل سلفی سلمہ، آپ کے بیچ میں انشاءاللہ ابھی وہ آ رہے ہیں۔ جنت میں لے جانے والے اعمال ان کا یہ موضوع ہے، آپ نے اشتہار پہ دیکھا ہوگا۔ تھوڑی ہی دیر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ جنت کی باتیں ہونے والی ہے۔ آپ مسکرائیے کہ آپ جنت کے قریب ہو رہے ہیں، لیکن ایسے صرف مسکرانے سے کام نہیں چلے گا، اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ من بنا لیجئے کہ کریں گے بھی، مسکرا رہے ہیں تو کچھ کریں گے بھی، ذہن تیار کر لیجئے اپنا۔ میں اب بلا تاخیر عزیزم محمد شاداب فضل سلفی کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لے آئیں اور اپنے موضوع پہ روشنی ڈالیں۔ محمد شاداب فضل سلفی بریلی سے تشریف لائے ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال الله تعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. عظیم الشان جلسے کی نظامت فرما رہے استاد محترم فضیلت الشیخ رضا اللہ سلفی حفظہ اللہ، اسٹیج پر جلوہ افروز دیگر اساتذہ کرام اور شجاعت گنج اور قرب و جبار سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی قدر، آج کی اس عظیم الشان بزم میں، اس مجلس میں جس موضوع کے متعلق مجھے چند باتیں رکھنی ہیں، وہ موضوع آپ بہت پہلے سے ہی جانتے ہیں. وہ موضوع ہے جنت میں لے جانے والے چند اہم اعمال. محترم حاضرین، موجودہ دور ایک ایمان والے کے لیے، ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے بڑی آزمائشوں کا دور ہے. بدعات و خرافات کا دورہ ہے. رسوم و رواج عروج پر ہیں. مختلف قسم کے فتنے ہماری آنکھوں کے سامنے. ایک ایسے ماحول میں، ایک ایسی گھڑی میں، ایک ایسی کنڈیشن میں اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا بہت بڑی آزمائش ہے. برائی کے ہزاروں راستے موجود ہیں اور بڑی آسانی سے اویلیبل ہے. اگر کوئی انسان برائی کرنا چاہے، گناہ کرنا چاہے، اللہ کی بغاوت کرنا چاہے، تو اس کے پاس بہت سارے وسائل موجود ہیں. ایک ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں اسلامی تعلیمات کو اپنانا، قرآن و سنت کو فالو کرنا، جنت کے راستے پر چلنا، جہنم کے راستے سے بچنا بہت مشکل بھی ہے لیکن ضروری ہے. آئیے ذرا دیکھ لیں کہ جنت میں ہمیں کون سے اعمال لے کر کے جائیں گے. ان اعمال میں سے سب سے پہلا اور اہم عمل ہے
ایمان اور عمل صالح. ایمان کے بغیر اگر کوئی جنت میں جانے کا خواب دیکھتا ہے، سپنا دیکھتا ہے، تو اس کا یہ خواب قیامت کی صبح تک پورا نہیں ہو سکتا. جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری، اور صرف ایمان کا ہونا بھی ضروری نہیں. صرف ایمان کا دعویٰ کر کے بیٹھ جائیں، ایمان والوں کی صفوں میں لگ جائیں اور ایمان والے لوگوں میں زندگی گزارنے لگ جائیں تو صرف جنت مل جائے گی، ایسا بھی نہیں. ایمان بھی لانا ہے اور اعمال صالحہ بھی کرنا ہے. آئیے ذرا دیکھ لیں سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جنت کن لوگوں کو ملے گی. اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے میرے بندو جو ایمان لے کر کے آیا ہے، جو مومن ہے، جس کے دل میں ایمان کی دولت ہے، وعملوا الصالحات، اور اس نے دنیاوی زندگی میں اعمال صالحہ بھی کیے، نیکیاں بھی کی ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے افعال بھی کیے، نیکیاں بھی کرتا رہا، ایمان لانے کے بعد اللہ کو راضی کرنے کی کوشش بھی کرتا رہا. اللہ نے وعدہ کیا اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، ایسے ہی لوگ جنت میں جائیں گے، ایسے ہی لوگ جنتی ہیں. ہم فیہا خالدون، اور ایسے لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے. ایمان لے کر کے آنا ہے اور اعمال صالحہ بھی کرنا. سورہ کہف کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اسی بات کو بیان کیا. فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جو ایمان لے کر کے آیا، جس نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کیا، جس نے رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کیا، جس نے اس کی فرشتوں پر ایمان لے کر کے آیا، جو اس کی آسمانی کتابوں پر ایمان لے کر کے آیا، جس کا آخرت کے دن پر بھی ایمان مضبوط ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان پختہ ہو جانے کے بعد وہ بیٹھا نہیں رہا، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا نہیں رہا، بلکہ اعمال صالحہ بھی کرتا رہا، نیک اعمال بھی کرتا رہا، اللہ کی عبادتیں بھی کرتا رہا، نیکیاں بھی کرتا رہا. اللہ نے وعدہ کیا کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے بطور مہمان نوازی کی جنت الفردوس تیار کر رکھی ہے. جو ایمان والے دنیا میں ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرتے ہیں، عبادتیں بھی کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنت الفردوس تیار کر رکھی ہے. اس کے لیے جو ایمان لایا اور اعمال صالحہ کی. ایمان لانے کی جہاں جہاں اللہ نے بات کی ہے، وہیں وہیں اللہ نے اعمال صالحہ کی بھی قید لگائی ہے. صرف ایمان لے آنا جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اعمال صالحہ بھی کرنا اتنا ہی ضروری ہے. ایمان لے آئیں گے اور اعمال صالحہ کریں گے تو وہ جنت الفردوس ملے گی جو جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے. اور نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے کہا کرتے تھے، اے صحابہ جب بھی تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرنا. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من آمن باللہ ورسولہ وإقام الصلاة وصوم رمضان، جو اللہ پر ایمان لے کر کے آیا اور اس کے رسول پر ایمان لے کر کے آیا، جو نمازوں کی پابندی کرتا رہا، وصوم رمضان، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا رہا، وکان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، اللہ پر اس کا یہ حق ہے کہ اللہ اس کو جنت کے اندر داخل کر دے. صحابہ اکرام نے کہا اے اللہ کے رسول افننبئ
الناس بذلك، کیا ہم لوگوں کو اس چیز کی خبر نہ دے دیں، کیا لوگوں کو اس چیز کے بارے میں نہ بتلا دیں کہ جو ایمان لے کر کے آئے گا، جو نمازوں کی پابندی کرے گا، جو رمضان کے مہینے کے روزے رکھے گا، اللہ اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول افننبئ الناس بذلک، اے اللہ کے رسول کیا ہم صحابہ کو اس چیز کی خبر نہ دے دیں، کیا صحابہ کو اس چیز کے بارے میں نہ بتلا دیں؟ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان فی الجنت 100 درجہ، جنت کے 100 درجات ہیں، 100 درجات، وَأَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ، اللہ نے ان درجات کو اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ وَكُلُّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور ہر 2 درجات کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان میں فاصلہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ الْجَنَّةَ، اے میرے پیارے صحابہ جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو، جب تم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے جنت مانگو، فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، تو تم مجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرنا۔ اپنی دعاؤں میں جب جنت کو مانگو تو جنت الفردوس اللہ سے مانگنا۔ فَإِنَّهُ أَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، یہ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے، سب سے اونچا مقام ہے، اسی جنت الفردوس کے اوپر رحمان کا عرش بھی ہے۔ وَمِنْهُ تَفَجَّرَ مِنْهُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، اور اسی جنت الفردوس سے جنتوں کی نہریں بھی جاری ہوا کرتی ہیں۔ جنت الفردوس کب ملے گی؟ جب ایمان مضبوط ہوگا اور اعمال صالحہ ہمارے پاس موجود ہوں گے، ہمارے نام اعمال میں اعمال صالحہ ہوں گے، تبھی ہمیں جنت الفردوس ملے گی، وہ جنت الفردوس جو جنت میں سب سے اعلیٰ مقام۔ سورہ فتح کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جو ایمان لے کر کے آئے اور اعمال صالحہ بھی کرتے رہے، نیک اعمال بھی کرتے رہے، اللہ کو راضی کرنے والے افعال بھی کرتے رہے، اللہ انہیں ایسی جنتوں کے اندر داخل کرے گا، ایسے باغات کے اندر داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، نہریں جاری ہیں، یحلون فیہا من اساور من ذهب ولؤلؤا، اور جنت کے اندر جنتیوں کو سونے کے اور موتی کے کنگن پہنائے جائیں گے، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور جنتیوں کا لباس بھی ریشمی لباس ہوگا۔ یہ ساری نعمتیں کب ملیں گی؟ جب ایمان ہمارا مضبوط ہوگا، عقیدہ ہمارا مضبوط ہوگا اور اعمال صالحہ بھی ہم کر کے گئے۔ سورہ بروج کے اندر بھی اللہ نے اسی چیز کا تذکرہ کیا، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر، جو لوگ ایمان والے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان کی تازگی پائی جاتی ہے، جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے اور وہ اپنی دنیاوی زندگی میں اعمال صالحہ بھی کرتے رہتے ہیں، اللہ کی راہ میں ساری چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ ساری قرآن کی آیتیں ہیں، کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔
ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے شہد کی اور دودھ کی اور اسی طریقے سے عجیب عجیب نعمتوں والی نہریں بہ رہی ہیں. وہ جنت اللہ نے ایمان والوں کے لیے اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھی. ایمان مضبوط کر لیجئے, عقیدہ مضبوط کر لیجئے, عقیدے میں گڑبڑی نہیں ہونا چاہیے. حالات کیسے بھی آ جائیں, سماج میں کیسی بھی انہونی کی صورت پیدا ہو جائے, ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ نہیں ڈگمگانا چاہیے. انشاءاللہ جنت میں داخلہ پکا ہے. ایک اور عمل جو ہمیں جنت میں لے جائے گا اور اکثر لوگوں کو اس عمل کی بنا پر جنت میں داخلہ ملے گا, وہ کیا؟ وہ ہے اللہ کا تقوی, ڈر, خشیت, خوف. ہر وقت, ہر گھڑی, اندھیرے میں, اجالے میں, خلوت میں, جلوت میں, تنہائی میں, محفل میں, اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں اگر پایا جائے گا تو یہ عمل ہمیں جنت میں لے کر کے چلا جائے گا. تقوی کی بہت سارے لوگوں نے الگ الگ تعریفات کی, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک تعریف کی ہے جو بہت ہی اہم. فرمایا تقوی 4 چیزوں کا نام. التقوی ہی الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعۃ بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل. تقوی 4 چیزوں کا نام ہے. 4 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی اس کو متقی آپ کہہ سکتے ہیں. وہ متقی کہلایا جائے گا جس کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جائیں گی. ہی الخوف من الجلیل, اللہ کا ڈر اس کے دل میں پایا جاتا ہو, وہ جہاں بھی ہو, جس حالت میں بھی ہو, وہ اللہ سے ڈرتا ہو, اللہ کا خوف اس کے دل میں ہر وقت پایا جاتا ہو. والعمل بالتنزیل, کتاب و سنت کے مطابق وہ عمل بھی کرتا ہو, شریعت پر چلنے والا ہو, نبی کی سنت پر چلنے والا ہو, اپنی منمانی نہ کرتا ہو, اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرتا ہو. والقناعۃ بالقلیل, اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے, تھوڑا دیا ہے, زیادہ دیا ہے, جو کچھ بھی دیا ہے اس پر اللہ کی قناعت کرنا, صبر کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا, یہ تقوی میں شامل ہے. والاستعداد لیوم الرحیل, آخرت کے دن کے لیے تیاری کرنا, آخرت کے دن کی فکر کرنا, میدان محشر کی تیاری کرنا, آخرت کے سوال و جوابات کی تیاری کرنا. یہ 4 چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ شخص متقی ہے, اور متقی لوگوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے. اللہ نے سورہ آل عمران کے اندر بیان فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اے میرے بندو, تم اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو, اللہ کی مغفرت کی طرف جلدی کرو, بھاگو. وَجَنَّةٍ, اور جنت کی طرف بھی دوڑو, جنت کو پانے کے لیے جستجو کرو, جنت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے دل میں جذبہ پیدا کرو. عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, اس جنت کو پانے کے لیے جذبہ پیدا کرو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. اس کے بعد فرمایا اعدت للمتقین, یہ جنت, یہ باغات, یہ نعمتیں متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر. سورہ حجر کے اندر بھی اللہ نے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون, بے شک متقی جو لوگ ہیں, جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں, جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر پایا جاتا ہے, اللہ کی خشیت پائی جاتی ہے. فی جنات وعیون, وہ جنتوں کے اندر ہوں گے, وہ چشموں کے اندر ہوں گے. یہاں بھی اللہ نے متقیوں کا ذکر. سورہ مریم کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہم متقیوں کو جہنم سے بچا لیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے. اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. یاد رکھنا تم میں سے ہر کسی کا گزر جہنم کی وادی سے ہونا ہے,
تم میں سے ہر کسی کو جہنم سے گزر کر کے جانا ہے. اللہ نے یہ حتمی فیصلہ کر دیا ہے. تم میں سے کوئی بچ نہیں پائے گا, تم میں سے کوئی محفوظ نہیں رہ پائے گا. سب کا تم میں ہر کسی کا جہنم کے پاس سے گزر ہونا ہے. پھر اللہ نے فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا, جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے, جو متقی بندے جو اللہ سے ڈرتے ہیں, ہم کو جہنم میں گرنے سے بچا لیں گے, نجات دے دیں گے. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا, اور ہم ظالموں کو, گناہگاروں کو, نافرمانوں کو, اللہ کے باغی بندوں کو اس جہنم کے اندر گھٹنوں کے بل پھینک دیں گے. متقیوں کو بچا لیا جائے گا اور ظالموں کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. یہاں بھی پتہ چلا کہ متقیوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے. یہ قرآن کریم کی سورہ مریم کی آیت اتنی اہم ہے, اتنی اہم ہے کہ صحابہ کرام, تابعین عظام, سلف صالحین اس آیت کو پڑھ کر کے رویا کرتے تھے. راوی حدیث بیان کرتے ہیں قیس بن ابی حازم, کہتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک عظیم اور جلیل القدر صحابی, ان کے واقعے کو نقل کرتے ہوئے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا کان عبداللہ بن رواحہ وادعا رأسه فی حجر امراتہ. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کے کمرے میں سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے, شرم سے چور چورے, مارے دہشت کے مارے خوف کے کانپ رہے. فبکا, رونے لگتے, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے, آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی ہیں, پلکیں گیلی ہو جایا کرتی ہیں. فبکت امراتہ, اپنے شوہر کو دیکھ کر کے ان کی بیوی بھی رونے لگتی ہے, ان کی بیوی کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما یبکیکی, اے میری بیوی تو کیوں رو رہی ہے, تیری آنکھوں سے کیوں آنسو نکل رہے, تیری پلکیں کیوں گیلی ہو گئی ہیں. ان کی بیوی نے بیان فرمایا رأیتک تبکی فبکیت, اے میرے سرتاج میں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا ہے, مجھ سے رہا نہیں گیا, میرے دل کو چین نہیں ملا, میں بھی آپ کو دیکھ کر کے رونے لگی. یہاں ایک مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ بیویوں کا, عورتوں کا, خواتین کا دل نرم ہوتا ہے. جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ میرے سرتاج میرے شوہر رو رہے ہیں, بلا سبب دریافت کیے ہوئے رونے لگی, آنکھوں سے آنسو نکل گئے. جب سرتاج نے, شوہر نے پوچھا کیوں رو رہی ہو, تو کہا آپ کو روتے ہوئے دیکھا ہے, مجھ سے رہا نہیں گیا, میری آنکھوں سے رہا نہیں گیا, میری آنکھوں سے بھی آنسو نکل گئے. اتنے میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ذکرت قول اللہ عز وجل, اے میری بیوی میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے اللہ کا یہ فرمان یاد آ گیا ہے, مجھے اللہ کا یہ فرمان میرے ذہن میں گھوم رہا ہے, گردش کر رہا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, تم میں سے ہر کسی کا گزر جہنم کی وادی سے ہونا ہے, جہنم سے ہر کسی کا ورود ہونا ہے, ہر کسی کا گزر جہنم کی وادی سے ہونا ہے. مجھے اللہ کا یہ فرمان یاد آ گیا, فَلَا أَنْجُو مِنْهَا املا, پتہ نہیں مجھے نجات جہنم سے ملے گی کہ نہیں ملے گی, پتہ نہیں مجھے جہنم سے بچایا جائے گا کہ نہیں بچایا جائے گا. یہ صحابہ ہر وقت جنت کو پانے کی طلب دل میں پیدا ہے, ہر وقت ان کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ کیسے بھی جنت مل جائے. قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ کر کے رونے لگے, رو رہے کہ پتہ نہیں آخرت میں کیا ہوگا, کیا نہیں ہوگا, آخرت میں جہنم سے نجات ملے گی کہ نہیں ملے گی. یہ صحابہ ہے. آئیے ایک حدیث بھی سناتا ہوں کہ تقوی کی بنا پر بہت سارے لوگ جنت کے اندر جائیں. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جا رہا ہے,
دریافت کیا جا رہا ہے اے اللہ کے نبی زیادہ تر لوگوں کو جنت میں کس چیز کی بنا پر داخل کیا جائے گا؟ اے اللہ کے نبی کون سا ایسا عمل ہے، کون سی ایسی عبادت ہے جس کو کریں گے لوگ تو زیادہ تر ان کو جنت میں داخلہ مل جائے گا؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تقوی اللہ، اللہ کا تقوی ایک ایسا عمل ہے جو لوگوں کو زیادہ تر جنت میں لے کر کے جائے گا۔ بہت سارے لوگوں کو تقوی کی بنا پر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ لہذا جہاں بھی رہیں، تنہائی میں رہیں یا سب کے سامنے رہیں، اکیلے میں رہیں یا پوری محفل میں رہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں بٹھائے رہیں۔ یہ ایسا عمل ہے جو جنت میں لے جائے گا۔ تیسرا عمل جنت میں لے جانے والا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری کرنا، اپنے آپ کو سلنڈر کر دینا، جھکا دینا۔ اللہ کا فرمان اور گھر والوں کی بات ٹکرا جائے تو گھر والوں کو چھوڑ کر کے اللہ کی ماننا، رسول کی حدیث معاشرے کے لوگوں سے ٹکرا جائے، معاشرے کے لوگ کہہ رہے یہ کرو، ایسا کرو، ویسا کرو، اور نبی کی حدیث کہہ رہی کہ ایسا نہیں کرنا، ایسے حالات میں نبی کی حدیث کی اتباع کرنا، نبی کی اطاعت کرنا، یہ ہے اصل اطاعت، اور اطاعت کرنے والے جنت میں جائیں گے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ النساء کے اندر بیان فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ نے اس کے وعدہ کیا ہے يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ ایسے اطاعت کرنے والوں کو، ایسے فرما برداروں کو، ایسے مطیع فرما بردار لوگوں کو ایسی جنتوں کے اندر داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اطاعت کرنے والے جنت میں جائیں۔ سورہ فتح کے اندر بھی اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا۔ جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسول اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے ایسی باغات کے اندر داخل کرے گا، ایسی جنتوں کے اندر داخل کرے گا، ایسے باغات کے اندر رہائش دے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا۔ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کر، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اطاعت و فرما برداری نہیں کرے گا، اللہ نے کہا اسے دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ یہاں بھی پتہ چلا کہ اطاعت و فرما بردار لوگ، اللہ کی اطاعت کرنے والے، رسول اللہ کی اطاعت کرنے والے جنت میں جائیں۔ صحیح بخاری کی ایک مشہور روایت ہے، بارہا ہم نے سنی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا قیل ومن ابا یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے میری امت کا ہر شخص جنت کے اندر جائے گا، میری امت کے ہر شخص کو جنت میں جانے کی اجازت ہوگی سوائے اس شخص کے جو جنت میں جانا ہی نہ چاہے، جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول کون ایسا بد نصیب ہے جو جنت میں جانا نہیں چاہے گا؟ اے اللہ کے نبی کون جنت میں جانا پسند نہیں کرے گا؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری سنتوں کی پابندی کی، جس نے میری پوری زندگی کو اسوار نمونہ بنا لیا، وہ جنت کے اندر جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا کہ جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ یہ حدیث بھی بتلاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جنت میں جانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ایک چوتھا عمل
5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کرنا۔ ہم سوچتے ہیں کہ مسلمان ہیں، ایمان والے، صرف ایمان سے کام چل جائے گا، بات بن جائے گی، نمازیں پڑھو یا نہ پڑھو، اپنی منمانی کرو، جب من میں آئے پڑھ لو، جب من میں آئے چھوڑ دو۔ نہیں، 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کرنے والا شخص جنت میں جائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ ارأیت اذا صلیت الصلوات المکتوبات، اے اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا گمان ہے، اگر میں 5 وقت کی نماز پڑھ لوں، وصلیت صلوات المکتوبات، 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کر لوں، فرض نماز کی ادائیگی کر لوں، وصمت رمضان، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لوں، رمضان اگر میری زندگی میں آئے تو اس مہینے کے میں روزے رکھ لوں، وحللت الحلال، اور میں حلال کو حلال سمجھنے لگ جاؤں، وحرمت الحرام، اور میں حرام کو حرام سمجھنے لگ جاؤں، ادخل الجنہ، کیا میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں گا؟ اے اللہ کے نبی، اگر میں 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کرتا ہوں، رمضان کے مہینے کے روزے بھی رکھتا ہوں، اگر میں حلال کو حلال سمجھ کر کے زندگی گزارتا ہوں، حرام کو حرام سمجھ کر کے زندگی گزارتا ہوں، کیا مجھے جنت میں داخلہ مل جائے گا؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، نعم، ہاں اے صحابی، اگر تم یہ سارے کے سارے اعمال کر لو گے، اگر یہ سارے کے سارے اعمال پابندی سے کر لو گے تو تمہیں جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ پتہ چلا کہ 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی بھی انتہائی ضروری ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اور سوال کرنے لگا اور کہنے لگا، دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، اے اللہ کے نبی کوئی ایک ایسے عمل کی طرف رہنمائی کر دیجئے، کوئی ایک ایسا عمل بتلا دیجئے جس کو اگر میں کرنے لگ جاؤں تو مجھے جنت میں داخلہ مل جائے۔ اے اللہ کے نبی کوئی ایک ایسا عمل بتلا دیجئے اس کو اپنا کر کے میں جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، جب تک تمہارے جسم میں روح باقی ہے، جب تک تمہارے ہاتھ پیر پھڑپھڑا رہے ہیں، جب تک تمہارے ہاتھ پیر چل رہے ہیں، جب تک تمہارے جسم میں روح باقی ہے، جان باقی ہے، تب تک تم اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ ولا تشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، حالات کیسے بھی آ جائیں، تمہارے اوپر مصیبتوں پریشانی کے پہاڑ آ جائیں، لیکن اللہ کے در کو چھوڑ کر کے نہیں جانا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے یہ مبارک پیشانی نہیں جھکانا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کر لو، فرض نمازوں کی ادائیگی کر لو، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اللہ نے تمہارے مال میں جو زکوٰۃ فرض کی ہے اس زکوٰۃ کو دے دو۔ صحابی نے کہا، جب وہ جانے لگا تو کہا، اللہ کی قسم نہ اس سے کم کروں گا نہ اس سے زیادہ کروں۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا، تم میں سے جو شخص جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس شخص کو دیکھ لے، یہ جنتی جا رہا ہے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، فرض نمازوں کی ادائیگی کرے گا، اور اگر اللہ نے اسے مال و جائیداد سے نوازا ہے، اس کے پاس خزانے ہیں، اس کے پاس روپیہ اور پیسہ ہے، تو یہ زکوٰۃ ادا کرے گا، یہ جنتی شخص ہے جس نے یہ سارے کے سارے اعمال کرنے کا وعدہ کیا ہے، یہ جنتی جا رہا ہے۔ جو شخص جنتی دیکھنا چاہے وہ اسے دیکھ لے۔ یہاں بھی پتہ چلا کہ فرض نمازوں کی ادائیگی انتہائی ضروری ہے۔ اور آگے چلیں، نفلی نمازوں کی ادائیگی کرنا، سلام کو عام کرنا، اگر اللہ نے دیا ہے تو مہمانوں کو، مسکینوں کو، طالبان علوم نبوت کو کھانا کھلانا، جو کام بہترین کام ہم اور آپ کئی سالوں سے کر رہے ہیں۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں شجاعت گنج کے لوگوں کی تعریف کرتا ہوں اور کہتا ہوں ایسا جذبہ
اللہ رب العالمین سب کو عطا کرے۔ جب سے مدرسہ قائم ہوا ہے 50 بچے ہوں، 100 بچے ہوں، 150 بچے ہوں، سب کے کھانے کا انتظام، مطبخ کا کوئی انتظام نہیں، مطعم کا کوئی انتظام نہیں، ڈائننگ ہال کا کوئی انتظام نہیں۔ یہ شجاعت گنج کے لوگوں کا جذبہ ہے اور وہ یہ عمل ہے جو ان کو جنت کی طرف لے کر کے جا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو خوش ہو جانا چاہیے جو کئی سالوں سے طالبان علوم نبوت کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، مہمانوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل کر رہے ہیں جو انہیں جنت کی طرف لے کر کے جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مدینہ کے اندر سب سے پہلے میں نے نبی سے جو حدیث سنی تھی وہ یہ حدیث تھی، اللہ کے نبی نے لوگوں کو مخاطب کر کے بیان فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ جب تمہاری آپس میں گفتگو ہوا کرے، ملاقات ہوا کرے، آپس میں سلام کر لیا کرو۔ چھوٹا بڑے کو سلام کیا کرے، بڑا چھوٹے کو سلام کیا کرے، گزرنے والا بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کیا کرے۔ گویا کہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر سلام کو عام کرنا ہے، سماج کا سلام کا ماحول پیدا کرنا ہے۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور جو لوگوں کو کھانا کھلائے گا، مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، بیواؤں کو کھانا کھلائے گا، یتیموں کو کھانا کھلائے گا، طالبان علوم نبوت کو کھانا کھلائے گا۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داری کو جوڑے گا، توڑے گا نہیں، ذرا ذرا سی بات پر نفرتیں نہیں کرے گا، عداوتیں نہیں کرے گا، رشتہ داریوں کو توڑے گا نہیں، جوڑنے کا کام کرے گا۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب ساری کی ساری دنیا سو رہی ہوگی، پوری دنیا خاموش ہوگی، پوری دنیا کے لوگ سوئے ہوئے ہوں گے، خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہوں گے، ایسے ماحول میں، ایسی کنڈیشن میں وہ نماز پڑھتا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ، کوئی روکنے والا نہیں۔ اگر یہ سارے اعمال ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، موجود ہیں۔ ایک اور عمل، مائیں اور بہنیں آئی ہوئی ہیں، بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑی مداحت کے ساتھ پروگرام سماعت فرما رہی، اگر ان کے لیے کوئی عمل نہ بتلایا جائے جنت میں لے جانے والا تو شکایت کا موقع ملے گا۔ آئیے ذرا دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سماعت فرماتے ہیں، جو عورت، جو خاتون پاک باز ہے، نیک ہے، 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کرتی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، چہار دیواری کے اندر رہ کر کے اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنہ من ابواب الجنت شئت۔ اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں جو عورت 5 وقت نمازوں کی ادائیگی کرے گی، 5 وقت کی نماز پڑھتی رہے گی اور رمضان کے مہینے کے روزے بھی رکھتی رہے گی اور اسی طریقے سے گھر کے اندر رہ کر کے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت بھی کرتی رہے گی، معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر بے حیائی کو نہیں پھیلائے گی، بے پردگی کو عام نہیں کرے گی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے گی، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اگر اللہ نے اسے کوئی شوہر عطا کیا ہے، اس کی شادی ہو گئی ہے، اس کا نکاح ہو گیا ہے، اس کا بیاہ ہو گیا ہے، تو وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرتی رہے گی، تو اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں قِيلَ لَهَا ادْخُلِ الْجَنَّةَ، اس سے کہا جائے گا کہ تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جا۔ میری پیاری ماں بہنوں، اللہ نے تمہیں بہت اونچا مقام دیا، شریعت نے تمہیں بہت اونچا مقام دیا ہے، تم پردے کو لازم پکڑ لو، حیا کو لازم پکڑ لو، معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر بے غیرتی کو، ویلگیرٹی کو عام ہونے نہ دو۔ تمہارے لیے اللہ کے نبی نے یہ بشارت سنائی ہے، یہ 4 چیزیں جس عورت کے اندر بھی داخل ہو جائیں گے، جس عورت کے اندر بھی 4 صفات جمع ہو جائیں گے، اس
اس سے کہا جائے گا کہ تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جا۔ لہذا عورتوں کو بھی دیندار ہونا ضروری ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا ضروری ہے، ان کے عقیدے کی حفاظت کرنا ضروری ہے، ان کو دینی تعلیم سے لیس کرانا ضروری ہے، ورنہ ہماری یہ مسلم خواتین، ہماری یہ نوجوان بچیاں فتنہ ارتداد کا شکار ہوتی رہیں گی، اور ہم اپنی معصوم نگاہوں سے میڈیا پر بیٹھ کر کے صرف اشتہارات کی روشنی میں، ویڈیوز کی روشنی میں ایک چمتکار دیکھتے رہیں گے۔ اگر ہم نے ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کیا تو یہ ارتداد کی لہر رکنے والی نہیں ہے۔ لہذا اپنی بچیوں کے عقیدے کی، اپنے بچیوں کے ایمان کی، اپنے بچیوں کے تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام کریے، تاکہ یہ فتنہ ارتداد جو لہر پکڑا ہوا ہے یہ بند ہو جائے اور بندش اس پر لگ جائے۔ ایک اور آخری بات بتلا کر کے آپ سے رخصت ہو رہا ہوں، وقت پورا ہو چکا ہے۔ جس شخص کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی اس کی پیشانی پر بل پڑنے لگتے، ہاسپٹل کے اندر اگر اس کو لڑکی کی ولادت کی خبر مل جائے تو وہ آنکھ اور بھو چڑھانے لگتا ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو عذاب آ گیا۔ گویا کہ وہ لڑکی کی پیدائش کو اللہ کا عذاب شمار کر رہا ہے۔ وہ کم عقل، وہ جاہل جس کو لڑکیوں کی اہمیت نہیں پتا، اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ رب العالمین جس گھر میں رحمت نازل کرنا چاہتا ہے، رحمت نازل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اس گھر میں لڑکیوں کی ولادت کرتا ہے، لڑکیوں کی پیدائش دیتا ہے اور لڑکیاں اس شخص کو عطا کرتا ہے۔ لہذا کوئی بھی شخص زمانے جاہلیت کی طرح لڑکی کی پیدائش کو باعث شرم و عار نہ سمجھے۔ یہ لڑکیاں برکت ہیں، لڑکیاں گھر کی زینت ہیں، بچیاں گھر کی ڈیکوریشن ہیں، لہذا ان کو عذاب نہ سمجھا جائے۔ اور جس کے پاس 2 لڑکیاں یا 2 سے زائد لڑکیاں ہیں وہ تو خوش نصیب ہیں، وہ خوش نصیب ہیں، اللہ کے نبی کی اس بشارت کے مستحق ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، جس شخص کے پاس 2 لڑکیاں ہیں، جس کے گھر میں 2 لڑکیوں کی ولادت ہوئی ہے، وہ پرورش بھی کرتا ہے، اچھے سے تربیت بھی کرتا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی کرتا ہے، ان کو پال پوس کر کے بڑا بھی کرتا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی کرتا ہے۔ جب وہ بالغ ہو جاتی ہے، بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتی ہے، وہ ان کا نکاح بھی کر دیتا ہے، شادی بھی کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین، وہ قیامت کے دن آئے گا اس حال میں کہ میں اور وہ اس طریقے سے ہوں گے جس طریقے سے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اتنی اچھی بشارت ہے، نبی کی معیت اس شخص کو مل جائے گی جو 2 لڑکیوں کی یا 2 سے زائد لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کرتا ہے، ان کی پیدائش پر صبر کرتا ہے، ان کی تعلیمات کا انتظام کرتا ہے، بالغ ہو جانے کے بعد ان کی شادی بیاہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کو جنت میں جگہ ملے گی اور اس کو میری معیت یعنی نبی کے ساتھ اس کا حشر ہونا ہے، نبی کا ساتھ اس کو مل جائے گا جو لڑکیوں کی پیدائش پر شرم و عار تصور نہیں کرتا ہے، لڑکیوں کی پیدائش پر اس کی پیشانی پر بل نہیں پڑتا ہے اور وہ ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتا ہے۔ جنت میں لے جانے والے یوں تو بہت سارے اعمال ہیں لیکن وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں، جنت میں اگر جانا چاہتے ہیں تو اچھے طریقے سے وضو کریے اور وضو کے بعد کی جو دعا ہے وہ دعا پڑھیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازے
दरवाजों में से जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहते हो दाखिल हो जाओ। इसी तरीके से अपने अखलाक को अच्छा कर लीजिए, अपने व्यवहार को अच्छा कर लीजिए, अपने कैरेक्टर को, अपने सुलूक को, अपने बर्ताव को संभाल लीजिए। कहीं ऐसा ना हो हमारी जुबान से, हमारे हाथ से, हमारे आज़ा व जवारे से दूसरे मुसलमान भाइयों को तकलीफ भी होती हो और हम पक्के सच्चे मोमिन बनते हो। नहीं मेरे प्यारे भाइयों, उस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह के नबी से सवाल किया गया, ऐ अल्लाह के नबी, सबसे ज्यादा लोग जन्नत में किस अमल की बिना पर जाएंगे? उसी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने कहा व तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुल्क, जिसका अखलाक अच्छा हो गया, जिसका व्यवहार अच्छा हो गया, जो लोगों से अच्छे से मिलता है, गाल पिचका कर नहीं मिलता, अकड़ करके नहीं मिलता, तकब्बुर की चाल नहीं चलता। अल्लाह के नबी कहते हैं एक ऐसा अमल है जो उसको जन्नत में ले जाएगा। इसी तरीके से एक रिवायत के अंदर अल्लाह के नबी ने कहा अना ज़ईमुन बिबैतिन फी अअलल जन्नह लिमन हसुन खल्क़हु, ऐ लोगों मैं जन्नत में उस शख्स के लिए जन्नत में एक घर की जमानत देता हूँ जिसका अखलाक अच्छा है, जिसका व्यवहार अच्छा है, जो लोगों से अच्छे से मिलता है। लिहाजा जन्नत में जाने के लिए अपने आमाल, अपने अखलाक को भी संवारना है, अपने व्यवहार को भी संवारना है। कहीं ऐसा ना हो हम लोगों से मिले तो लोगों के दिल दुखे, लोग हमसे मिलना ना चाहें, लोग हमसे बात करना ना चाहें। अपने अखलाक को ऐसा बनाइए, ऐसा मिसाली अखलाक वाला बनिए कि लोग आपसे मिलने के लिए तरसे, आपसे बात करने के लिए वक्त निकालना चाहें, आपसे मुलाकात करने के लिए सैकड़ों मील की मसाफत तय करें। ऐसा अखलाक बनाइए आपसे मिलने के लिए लोग तरसे, आपसे बात करने के लिए तरसे। यकीनन इंशाअल्लाह इन सारे अमाल को अपनाने के नतीजे में जन्नत में दाखिला मिल जाएगा। रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह उस जन्नत के लिए, जिस जन्नत को पाने के लिए हर शख्स के दिल में तमन्ना है, आरज़ू है, जज्बा है, जुस्तजू है, ऐ अल्लाह उस जन्नत को हासिल करने के लिए हमें जुस्तजू करने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह जन्नत में ले जाने वाले जो अमाल हैं पहले उनको संजीदगी से समझने और फिर उसको उनको अपनी जिंदगी में नाफिज करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको दुनिया आखिरत की भलाई नसीब फरमा। ऐ अल्लाह इस प्रोग्राम में जितने भी लोग शरीक हुए उनकी जायज तमन्नाओं को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह जितने भी हम में से मरीज हैं उनको शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। ऐ अल्लाह मेरे असातिज़ा जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, जिनकी देन है मैं आपके सामने कुछ बोल रहा हूँ, कुछ कह पा रहा हूँ, कुछ सुना पा रहा हूँ, वो इसी दारुल उलूम मोहम्मदिया सल्फिया शुजातगंज के अंदर मैंने भी 2 साल रह करके अपने असातिज़ा से तालीम हासिल की और यहीं से मैंने जामिया सल्फिया की तरफ रुख किया। ऐ अल्लाह मेरे असातिज़ा को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, इनको दुनिया आखिरत की भलाई नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु मिन कुल्लि ज़ंब इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Mm-hmm.